بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو نیو یارک شہر میں موجود ایک مشہور و معروف مجسمہ آزادی جسے اسٹیچو آف لبرٹی کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح وہاں آتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں سیاح اس اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ محترم ناظرین اس طرح کے نیو یارک کا جو مشہور و معروف علاقہ منہیٹن ہے، اس کے کارنر پہ جہاں سے یہ سمندر شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ بذریعہ فیری اسی طرح آپ جاتے ہیں، تو پھر وہاں آپ کو لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ یہاں جا کر آپ یہ مجسمہ ہے، اس کو جا کر آپ دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، مجسمہ آزادی کو امریکی تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے۔ ہر سال میں نے جیسے گزارش کی کہ لاکھوں ٹورسٹ ادھر آتے ہیں، اور یہ لوور منہیٹن کا جو علاقہ ہے، وہاں ایک چھوٹے جزیرے میں یہ موجود ہے۔ یہ جو جزیرہ ہے نا، اس جزیرے کو لبرٹی لائٹنگ دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کو روشن کرنے والی آزادی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مجسمہ امریکی عوام کو فرانسیسی عوام نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ 1975 سے 1984 کے درمیان اس کی تعمیر عمل میں آئی۔ امریکہ بھجوانے سے پہلے اس مجسمہ کے مختلف حصوں کو پیرس میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ یہ مجسمہ تانبے سے بنا ہوا ہے، اور اس کا ڈھانچہ جو ہے نا وہ لوہے کا ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران اس کی کئی بار مرمت کی گئی۔ 1984 اور 86 کے دوران اس کی مرمت پر تقریباً $8.70 کروڑ خرچ آئے۔ نیو یارک شہر میں موجود یہ مجسمہ امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر کی جانے والی جو آتش بازی ہوتی ہے، یہ اس کا سینٹرل مقام بھی ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح کا مجسمہ بنانے کی تجویز قدیم دور میں مصری حکومت کو دی گئی، اور وہاں انہوں نے ایک عرب خاتون کا مجسمہ تجویز کیا۔ ساتھ اس مجسمے کے خاکے بھی بنائے گئے، جن میں ایک عرب کسان خاتون اپنے ہاتھ میں ایک مشعل پکڑے کھڑی ہے۔ یہ مجسمہ مصر کے حوالے سے بنایا گیا، نہر سوئس کے ساتھ یہ نصب کرنے کی تجویز تھی، لیکن بعد میں یہ تجویز جو ہے نا یہ اپنے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن فرانس کی حکومت نے امریکی عوام کو تحفہ دینے کے لیے اسٹیچو آف لبرٹی دینے کا جب فیصلہ کیا، تو اس مجسمے کی تخلیق کرنے کی ذمہ داری بھی بار ٹوڈلی ایک ماہر ڈیزائنر تھا جو سنگ تراش تھا، اس کے ذمہ لگائی گئی، اور اس نے اپنی اس تخلیق کا آغاز جو ہے نا محترم ناظرین 1817 میں کیا، اور 1886 میں یہ فرانس میں تیار ہونے والا یہ مجسمہ کچھ فنڈز وغیرہ کی کمی کی وجہ سے پھر اس کا کام روک دیا گیا۔ آخر میں نیو یارک ورلڈ کے جو پبلشر ہیں جوزف، انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، اور انہوں نے لوگوں سے پھر یہ فنڈ اکٹھے کیے۔ پھر یہ مجسمہ آزادی جو فرانس میں تیار کیا گیا تھا، بحری جہاز کے ذریعے امریکہ لایا گیا، اور اس کے مختلف حصوں کو جوڑ کر نصب کیا گیا۔ محترم ناظرین، مجسمہ کی زمین سے مشعل تک جو اس کا فاصلہ ہے، اس کی جو چوڑائی کہہ سکیں، یہ 151 تقریباً فٹ ہے، اور یہ مجسمہ ایک رومن دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے، جس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہے، اور اس کے سر پر 7 کونوں والا تاج ہے، جو 7 سمندروں اور 7 بر اعظموں کو ظاہر کرتا ہے۔ مجسمے کے بائیں ہاتھ میں ایک تختی اور دائیں ہاتھ میں سونے سے بنی ہوئی ایک مشعل روشن ہے، جو وہ اپنے سر سے بلند کیے کھڑی ہے۔ تختی کے اوپر 4 جولائی 1776 لکھا ہوا ہے، جو کہ امریکہ کی سلطنت برطانیہ سے آزادی کا جو تاریخ اعلان کیا گیا تھا، وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو لبرٹی کا یہ جو مجسمہ ہے، یہ امریکہ کے جو اعلیٰ معیارات ہیں ان کا ایک علمبردار ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود جو لوح ہے، اس پر 4 جولائی وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، وہ دن امریکہ نے آزادی حاصل کی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی مشعل روشن خیالی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پاؤں میں پڑی ٹوٹی ہوئی زنجیریں جبر و استبداد سے نجات کی علامت ہیں۔ بہت سے افراد اس کا تعلق 1865 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے سے بھی جوڑتے ہیں، اور ان لاکھوں تارکین وطن کے لیے جن کے پاس اس وقت امریکہ میں کوئی ان کی شناخت نہیں تھی، تو ان کو یہاں سے شناخت ملی۔ محترم ناظرین، جو اسٹیچو آف لبرٹی یہ اب آزادی اور عدل کی علامت بن چکا ہے، اور اس کا سرسبز رنگ اب نیو یارک کی علامت ہے۔ عام طور پر نیو یارک سٹی کو دیکھنے کے لیے سیاح سینٹرل پارک، ٹائم اسکوائر
اور دوسری کافی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم اور ایک وہ تاریخی جگہ ہے، کوئی بھی ٹورسٹ اس کو دیکھے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ محترم ناظرین، آج ہم نے آپ کو ایک مشہور زمانہ اسٹیچو آف لبرٹی نیو یارک شہر میں اس کے متعلق بتایا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔